میرا دل بدل دے، میرا دل بدل دے، میرا غفلت میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم سورہ الانعام کی آیت نمبر 61 پر ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظًا، اور وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظًا، اور وہ اپنے بندوں پر پوری طرح غالب ہے اور وہ تم پر نگہبان بھیجتا رہتا ہے۔ وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظًا، اور وہ اپنے بندوں پر پوری طرح غالب ہے اور وہ تم پر نگہبان بھیجتا رہتا ہے۔ وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظًا، اور وہ تم پر نگہبان بھیجتا رہتا ہے، یعنی اللہ کی مشیت سے انسان کو اپنی متعینہ مدت تک پوری طرح بہر صورت زندہ رہنا ہے۔ اس لیے ہر انسان کے ساتھ اللہ کے مقرر کیے ہوئے فرشتے اس کی حفاظت کی حیثیت سے ہر وقت موجود رہتے ہیں، کیونکہ انسان کو اپنی متعینہ مدت دنیا کے اندر پوری کرنی ہے، زندہ رہنا ہے۔ اس لیے ہر انسان کے ساتھ اللہ کے مقرر کیے ہوئے فرشتے اس کی حفاظت کی وجہ سے ہر وقت موجود رہتے ہیں۔ اس نہ دکھائی دیے جانے والی سیکورٹی کو بعض وقت انسان خود بھی محسوس کرتا ہے۔ یہ جو اللہ کی طرف سے نہ دکھائی دیے جانے والی سیکورٹی ہے، اس حفاظتی دستے کو بعض وقت انسان خود بھی احساس کرتا ہے، یعنی خود بھی اس کو احساس ہوتا ہے، اور خاص طور پر اس وقت جبکہ انسان کو کوئی ایسا حادثہ پیش آتا ہے جس سے زندہ بچ جانے کا کوئی امکان نہیں ہوتا۔ جب بھی کبھی کوئی ایسا حادثہ انسان کو پیش آتا ہے جس سے بچ نکلنے کا کوئی امکان نہیں ہوتا، لیکن ایک دم سے ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے کسی نے غیبی ہاتھ سے اسے بچا لیا ہو۔ اسی طرح جب تک انسان کی موت نہیں آتی، اللہ کے مقرر کیے ہوئے فرشتے، حفاظت کرنے والے فرشتے جو ہیں اس کی حفاظت کرتے رہتے ہیں، حفاظت میں لگے رہتے ہیں۔ اسی چیز کو یہاں پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظًا، اور وہ اپنے بندوں پر پوری طرح سے غالب ہے۔ وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظًا، اور وہ تم پر نگہبان بھیجتا رہتا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اسی آیت میں حَتَّى إِذَا جَاءَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ تَوَفَّتْهُ رُسُلُنَا وَهُمْ لَا يُفَرِّطُونَ، یہاں تک کہ جب تم میں سے کسی کو موت آتی ہے تو ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے اس کو قبضے میں لے لیتے ہیں۔ وَهُمْ لَا يُفَرِّطُونَ، اور وہ اس میں کوتاہی نہیں کرتے۔ وَهُمْ لَا يُفَرِّطُونَ، اور وہ اس میں کوتاہی نہیں کرتے، یہاں تک کہ جب تم میں سے کسی کو موت آتی ہے، موت کا وقت آ جاتا ہے، تو ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے اس کو قبضے میں لے لیتے ہیں، اور وہ وَهُمْ لَا يُفَرِّطُونَ، اور وہ اس میں ذرہ برابر بھی کوتاہی نہیں کرتے۔ اب یہاں پھر سے ایک بار پھر لفظ توفت آیا ہے، جو کہ کل بتلایا گیا تھا توفا کہ شعور اور انسان، یہاں پر توفت شعور اور جان دونوں کے جانے کے مفہوم میں استعمال ہوا ہے، یعنی شعور اور جان دونوں چلے جاتے ہیں لیکن جسم یہیں باقی رہتا ہے، جبکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جسم کے ساتھ
یہ توفت کو استعمال کیا گیا۔ توفت ہو شعور اور جان دونوں کے جانے کے مفہوم میں استعمال ہوا ہے کہ اللہ کے مقرر کیے ہوئے فرشتے شعور اور جان نکالنے میں کوتاہی نہیں کرتے، انہیں جو حکم دیا جاتا ہے وہ اس کی تعمیل کرتے ہیں۔ اور دوسرا مطلب یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ اس روح کو لے جانے میں وہ کسی طرح کی کوتاہی نہیں کرتے ہیں۔ اگر نیک روح ہوتی ہے، نیک انسان کی روح ہوتی ہے تو اس کو علیین میں بھیج دیا جاتا ہے، اور جو بدکار فساق اور فجار کی روح ہوتی ہے اس کو سجین میں بھیج دیا جاتا ہے۔ قرآن میں خود اس کی وضاحت موجود ہے۔ بہرحال اللہ کے مقرر کیے ہوئے فرشتے شعور اور جان نکالنے میں کوئی کوتاہی نہیں کرتے، انہیں جو حکم اللہ کی جانب سے دیا جاتا ہے وہ اس کی پوری تعمیل کرتے ہیں، اور وہ تم پر نگہبان بھیجتا رہتا ہے۔ اس آیت کے اس حصے کا مطلب یہ بیان کیا گیا ہے، یعنی اللہ سبحانہ و تعالی ایسے فرشتے بھیجتا ہے جو تمہاری ایک ایک حرکت اور ایک ایک بات پر نگاہ رکھتے ہیں، اور تمہاری ہر حرکت کو ریکارڈ کرتے ہیں، محفوظ کرتے ہیں۔ یہ دوسرا مطلب بھی مفسرین نے اس کا بیان کیا ہے کہ اس آیت کا یہ مطلب بھی بیان کیا گیا ہے، یعنی اللہ کے ایسے فرشتے، اللہ سبحانہ و تعالی ایسے فرشتے بھیجتا ہے جو تمہاری ایک ایک حرکت پر، ایک ایک بات پر نگاہ رکھتے ہیں، اور وہ تمہاری ہر حرکت کو ریکارڈ اور محفوظ کرتے ہیں۔ ابن کثیر نے اس آیت کے تحت یہ مضمون نقل کیا ہے، یعنی اللہ ہر چیز پر غالب ہے اور ہر شے اس کے سامنے جھکی ہوئی ہے۔ اس نے انسان کے اوپر فرشتے مقرر کیے ہوئے ہیں جو ہر آن اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ قرآن کریم میں ہی ہم پڑھیں گے کہ انسان کے آگے پیچھے فرشتے ہوتے ہیں جو اللہ کے حکم سے اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ اور سورہ الانفطار جو پارہ نمبر 30 میں ہے، اس کی آیت نمبر 10 میں ہم پڑھیں گے وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ، اور بے شک تمہارے اوپر نگراں مقرر ہیں۔ آگے چلتے ہیں آیت نمبر 62 کی طرف۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ثُمَّ رُدُّوا إِلَى اللَّهِ مَوْلَاهُمُ الْحَقِّ، پھر وہ لوٹا دیے جاتے ہیں اللہ کی طرف جو ان کا مولا ہے برحق۔ ثُمَّ رُدُّوا إِلَى اللَّهِ مَوْلَاهُمُ الْحَقِّ، پھر وہ لوٹا دیے جاتے ہیں اللہ کی طرف جو ان کا مولا ہے برحق۔ الا لہ الحکم، خبردار ہو جاؤ، الا خبردار ہو جاؤ، فیصلے کا اختیار اسی کے ہاتھ میں ہے۔ الا لہ الحکم، خبردار ہو جاؤ، فیصلے کا اختیار اسی کے ہاتھ میں ہے۔ وَهُوَ أَسْرَعُ الْحَاسِبِينَ، اور وہ حساب لینے والوں میں سب سے بڑھ کر تیز ہے، یعنی وہ اولین اور آخرین سب کو قیامت کے دن جمع کرے گا، سب کو اٹھایا جائے گا، کسی کو نہیں چھوڑے گا، اور اللہ کسی پر ظلم نہیں کرتا ہے، وہ مولا حق ہے، حکم صرف اسی کا چلتا ہے، اور وہ بہت جلد سب کا حساب لینے والا ہے۔ آگے چلتے ہیں آیت نمبر 63 کی طرف۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قُلْ مَنْ يُنَجِّيكُمْ مِنْ ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ تَدْعُونَهُ تَضَرُّعًا وَخُفْيًا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پوچھئے کون تمہیں نجات دیتا ہے خشکی اور سمندروں کے اندھیروں سے، جب کہ تم اسی کو پکارتے ہو بہت گڑ گڑاتے ہوئے، وخفیہ، اور دل ہی دل میں چپکے چپکے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قُلْ مَنْ يُنَجِّيكُمْ مِنْ ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ تَدْعُونَهُ تَضَرُّعًا وَخُفْيًا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے پوچھئے تو صحیح کون تمہیں نجات دیتا ہے خشکی اور سمندروں کے اندھیروں سے، جب کہ تم اسی کو پکارتے ہو
بہت گڑ گڑاتے ہوئے، وہ خفیہ اور دل ہی دل میں چپکے چپکے، یعنی اللہ سبحانہ و تعالی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی فرما رہے ہیں کہ کبھی تم نے اس بات پر بھی غور کیا ہے کہ جب تم سمندروں میں سفر کرتے ہو، کسی خوفناک طوفان میں گر جاتے ہو، اور جب کہ سمندروں کی گہرائی میں گپت اندھیرا بھی ہوتا ہے، ہاتھ کو ہاتھ دکھائی نہیں دیتا، اور سمندر کی خوفناک طوفانی لہریں ہر وقت تمہیں موت کا پیغام دے رہی ہوتی ہیں، تو ایسے میں اللہ کے سوا تمہیں کون بچا سکتا ہے؟ وہ کون ہے جو ایسے جان لیوا حالات میں تمہاری حفاظت کرتا ہو اور تمہارے لیے عافیت کا راستہ نکال دیتا ہے؟ تو ایسا کون ہے؟ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان سے پوچھئے تو صحیح، کیا کبھی تم نے غور کیا ہے کہ جب تم سمندروں میں سفر کرتے ہو اور کسی خوفناک طوفان میں گر جاتے ہو، اور جبکہ سمندروں کی تہ میں اندھیرا ہوتا ہے، ہاتھ کو ہاتھ دکھائی نہیں دیتا، اور سمندر کی خوفناک طوفانی لہریں ہر وقت موت کا پیغام سنا رہی ہوتی ہیں، تو ایسے میں اللہ کے سوا تمہیں کون بچاتا ہے؟ وہ کون ہے جو ایسے جان لیوا حالات میں تمہاری حفاظت کرتا ہو اور تمہارے لیے عافیت کا راستہ نکال دیتا ہو؟ اور اسی طرح اندھیری رات ہے، جدا اپنے قافلے سے ہے، تو اسی طرح سے اگر اندھیری رات ہو اور اپنے قافلے سے جدا ہو جائے، تو یعنی مطلب یہ ہے کہ جب کوئی قافلہ صحرا میں بھٹک جاتا ہے، اندھیری رات میں نہ دائیں کا پتہ ہوتا ہے نہ بائیں کا پتہ ہوتا ہے، اور ہر درخت ہر پیڑ اس وقت ایک آسیب اور ایک جنات معلوم ہوتا ہے، ایسے خوفناک اور انتہائی مایوسی کے عالم میں سب خداؤں کو بھلا کر تم لوگ ایک ہی خدا کو، ایک ہی اللہ کو پکارتے ہو۔ آگے اسی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لَإِنْ أَنْجَانَا مِنْ هَٰذِهِ لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ، اور کہتے ہو اگر اللہ نے ہمیں اس سے بچا لیا تو ہم ضرور شکر گزار بن جائیں گے، تو ہم ضرور شکر گزار بن کر رہیں گے۔ لَإِنْ أَنْجَانَا مِنْ هَٰذِهِ لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ، اور کہتے ہو اگر اللہ نے ہمیں اس سے بچا لیا تو ہم ضرور شکر گزار بن کر رہیں گے۔ آگے چلتے ہیں آیت نمبر 64 کی طرف۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قُلِ اللَّهُ يُنَجِّيكُم مِّنْهَا وَمِن كُلِّ كَرْبٍ ثُمَّ أَنْتُمْ تُشْرِكُونَ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کہہ دیجئے اللہ ہی نجات دیتا ہے تمہیں اس سے اور تمام تکلیف سے، پھر تم شرک کرنے لگ جاتے ہو۔ قُلِ اللَّهُ يُنَجِّيكُم مِّنْهَا وَمِن كُلِّ كَرْبٍ ثُمَّ أَنْتُمْ تُشْرِكُونَ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کہہ دیجئے اللہ ہی نجات دیتا ہے تمہیں اس سے اور تمام تکلیفوں سے، پھر تم شرک کرنے لگ جاتے ہو، یعنی مصیبت سے نجات ملنے کے بعد تمہیں پھر سے تمہارے اپنے جھوٹے معبود یاد آ جاتے ہیں۔ گویا کہ شکایت بھرے انداز میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ کہہ دیجئے اللہ ہی نجات دیتا ہے تمہیں تمام تکلیفوں سے، پھر تم شرک کرنے لگ جاتے ہو، یعنی مصیبت سے جیسے ہی نجات ملی، مصیبت سے نجات ملنے کے فوراً بعد تمہیں اپنے جھوٹے خدا، جھوٹے معبود یاد آ جاتے ہیں۔ تفسیر عثمانی میں ہے یعنی حق سبحانہ و تعالیٰ قدرت رکھنے کے باوجود، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اس بات کی قدرت ہے، اس قدرت کے باوجود تمہاری بدعمالیوں کی سزا فوراً تمہیں نہیں دیتا، بلکہ جب تم مصیبتوں میں پھنس جاتے ہو اور عاجزی سے اسی کو پکارتے ہو اور پختہ وعدہ اور عہد کرتے ہو کہ اس سزا سے نکلنے کے بعد ہم کبھی شرارت نہیں کریں گے اور ہمیشہ احسان کو یاد رکھیں گے، تو بسا اوقات ہر قسم کی سختی سے نجات اللہ سبحانہ و تعالیٰ دے دیتا ہے، لیکن پھر بھی تم اپنے
وعدے پر قائم نہیں رہتے ہو اور مصیبت سے آزاد ہوتے ہی بغاوت اور شرک کرنے لگ جاتے ہو، اللہ کی عبادت میں کسی اور کو شرک کرنے لگ جاتے ہو۔ تو یہ وضاحت تھی جو اس آیت 64 سے سمجھ میں آتی ہے۔ اب اگلی آیت جو سامنے آ رہی ہے یعنی سورہ الانعام کی آیت نمبر 65، وہ اس لحاظ سے بہت ہی اہم ہے کہ اس آیت میں یعنی آیت نمبر 65 میں عذاب الہی کی 3 قسمیں بیان کی گئی ہیں۔ اس آیت نمبر 64 جو ابھی سامنے آ رہی ہے وہ اس لحاظ سے بڑی اہم ہے کیونکہ اس آیت میں عذاب الہی کی، اللہ کے عذاب کی 3 قسمیں بیان کی گئی ہیں۔ پہلے آیت کا ترجمہ اور آیت کو دیکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ الانعام آیت نمبر 65، قُلْ هُوَ الْقَادِرُ عَلَىٰ أَن يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِّن فَوْقِكُمْ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ وہ قادر ہے اس بات پر کہ تم پر بھیج دے کوئی عذاب تمہارے اوپر سے، عَلَىٰ أَن يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِّن فَوْقِكُمْ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ وہ قادر ہے اس بات پر کہ تم پر بھیج دے کوئی عذاب تمہارے اوپر سے۔ مثال کے طور پر آسمان کا کوئی ٹکڑا یا کوئی شہاب ثاقب گر جائے، آسمان کا کوئی ٹکڑا یا شہاب ثاقب گر جائے۔ آج کل کے حالات کے پیش نظر سے اس آیت کے پہلے حصے کو اسی طرح سے سمجھا جا سکتا ہے اور اسی طرح سے سمجھنا آسان بھی ہے۔ مثال کے طور پر آسمان کا کوئی ٹکڑا یا کوئی شہاب ثاقب زمین پر گر جائے یا زمین سے ہی کوئی چیز ٹکرا جائے۔ آج کل ایسی چیزیں اور ایسی باتیں اکثر سننے کو ملتی ہی رہتی ہیں کہ اس طرح کی کوئی چیز زمین پر گرنے والی ہے یا زمین سے ٹکرانے والی ہے، لیکن پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم سے وہ خلا ہی میں تحلیل ہو جاتی ہے، پتہ بھی نہیں چلتا یہ کیسے ہوا۔ اتنی بھاری بھرکم چیز کو اچانک آ کر کس نے اپنے راستے سے ہٹا دیا، اپنے راستے سے بدل دیا۔ اسی طرح اوزون ایک تہ ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے زمین پر بسنے والوں کے بچاؤ کے لیے پیدا کر دی ہے۔ اللہ چاہے تو ایک ہی دم اس حفاظتی چھتری کو ہٹا دے تو اللہ کے لیے یہ بات ممکن ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس بات پر قادر ہے۔ بہرحال آسمان سے عذاب کے نازل ہونے کی کوئی بھی صورت ہو سکتی ہے اور اللہ جب چاہے یہ عذاب نازل کر سکتا ہے، وہ اس بات پر قادر ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قُلْ هُوَ الْقَادِرُ عَلَىٰ أَن يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِّن فَوْقِكُمْ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ وہ قادر ہے اس بات پر کہ تم پر بھیج دے کوئی عذاب تمہارے اوپر سے۔ تو یہ عذاب الہی کی پہلی قسم ہے، یعنی اوپر سے عذاب کا آ جانا۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں او من تحت ارجلکم، یا تمہارے قدموں کے نیچے سے، یعنی اللہ کا کوئی عذاب تمہارے قدموں کے نیچے سے آ جائے۔ تمہارے قدموں کے نیچے سے بھی آ سکتا ہے، زمین پھٹ سکتی ہے، زلزلے کے باعث شہروں کے شہر زمین میں دھس سکتے ہیں، جیسا کہ صحیح حدیث میں بھی اس بات کی خبر دی گئی ہے کہ قیامت سے پہلے 3 بڑے خسف ہوں گے، 3 بڑے خسف ہوں گے، یعنی زمین بہت بڑے پیمانے پر 3 جگہوں سے دھسا دی جائے گی۔ حدیث میں ہے یعنی مشرق، مغرب اور اہل عرب کا حصہ، 3 جگہوں کی نشاندہی حدیث کے اندر بیان کی گئی ہے، یعنی زمین میں بہت بڑے پیمانے پر 3 مختلف جگہوں میں زمین دھس جائے گی۔ عذاب کی 2 شکلیں تو یہ ہیں، یعنی اوپر سے یا قدموں کے نیچے سے۔ عذاب کی ایک تیسری قسم اور بھی ہے جو آیت کے اگلے حصے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے۔ عذاب کی تیسری قسم اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں او یلبسکم شیعا ویذیق بعضکم
بأس بعض او یلبسکم شیعا ویذیق بعضکم بأس بعض، یا تمہیں گروہوں میں تقسیم کر دے اور ایک کی طاقت کا مزہ دوسرے کو چکھا دے، ویذیق بعضکم بأس بعض، اور ایک کی طاقت کا مزہ دوسرے کو چکھا دے، او یلبسکم، یا تمہیں گروہوں میں تقسیم کر دے اور ایک کی طاقت کا مزہ دوسرے کو چکھا دے۔ خانہ جنگی کی صورت میں یہ عذاب کی تیسری قسم کا ذکر ہے، یعنی کسی ایک ملک کی عوام مختلف گروہوں میں بٹ جائے، مختلف گروہوں میں بٹ کر آپس میں خون کی پیاسی ہو جائے۔ آیت کا یہ حصہ یعنی عذاب الہی کا، یہ عذاب الہی کی یہ تیسری قسم بہت ہی غور کرنے کے قابل ہے، اور ہمیں بھی غور کرنا چاہیے کہ ہمارے ساتھ تو ایسا نہیں ہو رہا، کہ ہم تو ایک دوسرے کے خون کے پیاسے نہیں ہو رہے۔ جب اللہ کی نافرمانیاں ہوتی ہیں تو ایسے معاملات پیش آتے ہیں۔ آگے اسی آیت کا آخری حصہ ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انظر کیف نصرف الآیات لعلہم یفقہون، دیکھو کس طرح ہم اپنی آیات کی تصریف کرتے ہیں۔ انظر کیف نصرف الآیات لعلہم یفقہون، دیکھو کس طرح ہم اپنی آیات کی تصریف کرتے ہیں تاکہ وہ سمجھیں، تاکہ وہ غور و فکر کریں۔ دیکھیے آیت کے اندر تصریف نصرفو کا لفظ لایا گیا ہے، تصریف اسی سے ہے تصریف۔ تصریف کا مطلب ہوتا ہے گھمانا پھرانا، یعنی ایک ہی بات کو اسلوب اور طریقہ بدل کر مختلف انداز میں نئی ترتیب اور نئی ترکیب کے ساتھ بیان کرنا، یہ تصریف کہلاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انظر کیف نصرف الآیات، دیکھو کس طرح ہم اپنی آیات کی تصریف کرتے ہیں، یعنی ہم اپنی نشانیوں کو بیان کرتے ہیں تاکہ وہ سمجھیں۔ ایک ہی بات کو اسلوب بدل کر مختلف انداز میں نئی ترتیب اور نئی ترکیب کے ساتھ بیان کرنے کو تصریف کہا جاتا ہے۔ تو یہ وضاحت تھی جو اس آیت 65 سے سمجھ میں آتی ہے، یعنی عذاب الہی کی تین قسمیں، ایک اوپر سے، دوسرا قدموں کے نیچے سے، اور تیسرا آپسی خانہ جنگی سے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ و بحمدہ، نشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔